السلام علیکم، میرا نام ہے سید علی قادری اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سی ای او آف ہیش انٹیلیجنس پاشا. تو پاشا آپ مجھے بتائیے، آج کل یہ ہیکنگ اسکیمز ہر روز سننے میں آ رہا ہے، تو یہ سیکیورٹی ریسرچر کا کام نہیں کر رہے اپنا؟ ہیکنگ اسکیم سے آپ کی مراد جو اکاؤنٹس ہیک ہو رہے ہیں اور یہ اتنے سائبر کرائم بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں یہی سب. تو ہاں یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ابھی جیسے جیسے ٹائم پاس ہو رہا ہے اور ایریا وائز ٹیکنالوجی ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور جتنا ہم آئی ٹی کی لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں اس حساب سے سائبر کرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جس طریقے سے اسٹریٹ کرائمس کی حالت بری ہوتے جا رہی ہے، اسی طرح سائبر کرائم کی حالت بھی بہت بری ہوتے جا رہی ہے. آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ اسکیم ہو رہا ہے، کسی کا اکاؤنٹ ہیک ہو رہا ہے اور کسی کا یوٹیوب چینل ہیک ہو جا رہا ہے. ابھی دیکھیں کل کی بات ہے کہ ایئر وائی کا چینل ہیک ہو گیا. تو ہر آئے دن کسی نہ کسی بڑے، نہ صرف چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ بلکہ بڑے سے بڑے لیول پہ بھی ہیکنگ ہوتے جا رہی ہے. اسٹیٹ لیول پہ ہو یا پھر کسی کا اسٹارٹ اپ ہو یا پھر کوئی بہت ہی اچھی چلتی پھرتی آرگنائزیشن ہو، وہ کسی نہ کسی طرح سائبر اٹیک کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور کئی سارے لوگوں کے اکاؤنٹ ہیک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ہر آئے دن کچھ نہ کچھ دن بعد ہمیں خبر مل رہی ہوتی ہے تو کہ ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو رہا ہے. اچھا، یہ ہیکنگ ہونے کی مطلب وجہ کیا ہے؟ یعنی اتنی زیادہ ہیکنگ، مطلب وہ کیا سیکیورٹی نہیں ہے ویب سائٹوں میں، یا پھر لوگوں کا کوئی ایشو ہے، یا ہیکر زیادہ بڑھ گئے ہیں؟ یعنی اس میں ایک تو اویئرنیس کا مسئلہ ہے، آئی ٹی اویئرنیس کا مسئلہ. ٹھیک ہے، ہم جو ڈیوائسز استعمال کر رہے ہیں شاید ابھی بھی بہت بڑا ایسا طبقہ ہو، موبائل بڑھ رہا ہے اس سے، لیکن ہم بھی اس کی پراپر فنکشنالٹی سے اتنا واقف نہیں ہوتے. اور بیک اینڈ پہ کیا چل رہا ہے اس کا ہمیں کیا علم. ہم تو کہتے ہیں یار بٹن دبائیں کام ہو آگے، لیکن ایک بندہ اس کو ٹیکنیکلی اب یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں اتنی ان ڈیپتھ معلومات کسی کو نہیں ہے، بہت اوپر ہی سطح کی ہے. اور جو بندہ اتنی اویئرنیس نہیں رکھتا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر جب اس چیز سے ایکسپوز ہوتا ہے تو وہ ہیک ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو سوال پوچھا کہ اتنے لوگ ہیکنگ سے کیوں افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اویئرنیس، سیکیورٹی اویئرنیس کی کمی ہے مجموعی طور پہ. ٹھیک ہے، اور ایک جو ہوتا ہے جو اٹیکر جو اپنے گیم کھیل رہے ہیں، وہ جو ایک تو ہوتا ہے کہ سوشل انجینئرنگ کرنا ہے، یعنی آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دوسری ہوتی ہے ٹیکنیکل سائڈ. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت ہی کوئی کیا کہتے ہیں اس طریقے کے اشتہارات، اس طریقے کی کیمپینز یا اس طریقے کی ماس میسیجنگ کی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا طبقہ کہہ سکتے ہیں جو کہ آئی ٹی سے اتنا اویئر نہیں ہے، وہ بیوقوف بن جاتا ہے اور وہ اس لالچوں کے پیچھے یا تو اپنا اکاؤنٹ یا تو پیسے کچھ نہ کچھ گوا بیٹھتا ہے. اچھا، اس میں یہ ایک چیز آتی ہے کہ یعنی ہیکنگ مطلب کچھ ہوتا ہے کہ ایسی فن کر لیا، کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا، تو یعنی اس میں کیا ان کو مطلب مالی مفاد ہوتے ہیں، یا ان کو کیا اتنا بڑا مفاد ہوتا ہے کہ وہ اتنی ساری چیزیں ہیک کرتا ہے؟ دیکھیں، ہیکنگ کی کئی ساری اکاؤنٹ ہیک کرنے کی کئی ساری موٹیویشنز ہو سکتی ہیں، صحیح ہے، اور کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ولنریبل ہیں تو آپ کو کوئی کیوں چھوڑے گا. مطلب کسی کو پتہ چل جائے کہ یار یہ بندہ ولنریبل ہے، تو اگر کوئی اس کو وجہ نہیں بھی مل رہی ہوگی وہ ویسی بھی کر لے گا. وہ کہے گا یار یہ اچھا، مزہ وہ آ خود گیا. ہی اس ہاں، کا کر. یہ تو میں ایسے ہی بتا رہا تھا. لیکن اصل جو وجوہات ہوتی ہیں، پہلی وجہ یہ کہ کسی کو کیا کہتے ہیں ریلیشن شپ چل رہا ہے کسی کا، تو اس کو کسی لڑکی کا اکاؤنٹ ہیک کروانا ہے. پھر اسی طریقے سے کسی کو کسی سے دشمنی ہے تو اس میں کروانا ہے. کسی کو کسی کی کوئی انفارمیشن نکالنی ہے، اور کسی کو محض صرف بھرم مارنا ہے. ٹھیک ہے، تو ان وجوہات پہ وہ اکاؤنٹ ہیک ہونا ہے بیسکلی. یا پھر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ فیس بک کا یہ گروپ چلا رہا ہے، یا یہ پیج چلا رہا ہے، یا یہ اس پلیٹ فارم پہ یہ چیز چلا رہا ہے، تو اس کا ایک اکاؤنٹ بھی لنک ہوگا، کریڈٹ کارڈ لنک ہوگا اس کا فیس بک کے ساتھ. اب جو جیسے یوٹیوب کے اکاؤنٹ ہیک ہوئے ہیں، جی میل ہیک ہوا، اس کے ذریعے سے آپ کی یوٹیوب ہیک ہوئی. اس میں اکثر جو ایک بہت پہلے پاکستان کے بھی کئی پیجز ہیک ہوئے اور ملک دنیا بھر میں وہ ہو رہے تھے. اس میں تمام ویب سائٹس کو ہیک کر کے کرپٹو وہ کی جا رہی تھی، کرپٹو کرنسی کے اشتہارات چلائے جا رہے تھے کہ آپ یہاں سے جا کے ہماری کرپٹو کرنسی خریدیں. اور وہ کرپٹو اسکیم تھے، سمجھے. وہ کرپٹو کرنسی کا اسکیم تھا جس میں بندہ صرف یہ سوچ کے کہ یار ابھی تو یہ فوراً پیسہ ڈبل ہونے کا دکھا رہے ہیں، تو فوراً لوگ وہاں پہ پیسے لگاتے ہیں. اسی اسکیم میں کیا کہتے ہیں یوٹیوب
نہیں ٹویٹر بھی جب ٹویٹر کی ایک ولنریبلٹی ملی تھی جس سے وہ پورا ٹویٹر کمپرومائز ہو گیا تھا. تو اس کی کیا پرائمری وجہ تھی؟ ایک جو جس ہیکر گروپ نے کیا تھا اس نے اپنا بٹ کوائن ایڈریس ڈالا تھا کہ جتنے لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں پیسے سینڈ کریں گے ان کو ان کے اکاؤنٹ پہ ڈبل ہو کے ملیں گے یا زیادہ ہو کے ملیں گے. تو اس میں بھی دیکھیں ایک کرپٹو کرنسی اسکیم تھا. تو بیسکلی بہت سارے اکاؤنٹس ایسے ہیں جو صرف ان کیا کہتے ہیں پیسے کمانے کے لیے کرپٹو کرنسی یا اور دوسرے اسکیمس صرف پیسے بنانے کے لیے اکاؤنٹس ہیک کیے جاتے ہیں. اچھا یہ جو اس کا سین ہے یہ کہ سوشل انجینئرنگ ہو گیا, اسکیم ہو گیا, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان سب چیزوں سے مطلب یہ سب چیزیں زیادہ کرتے ہیں ہیکرس, یا پھر یہ ویب سائٹ میں کوئی بگ مل گیا اس کے ذریعے, یعنی بلیک ہیڈ جو برے ہیکرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کیا کس چیز سے اپنا وہ فائدہ کرتے ہیں, یعنی کس چیز سے وہ اپنی سورس بناتے ہیں زیادہ تر, یعنی زیادہ اسکیم ہوتے ہیں یا پھر زیادہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ویب سائٹ میں بگس یا ولنریبلٹی کے ذریعے؟ اچھا اس میں دو چیزیں. پہلی چیز یہ ہے جو آپ نے دو کیٹیگریز بتائیں, ایک ہے ٹیکنیکل سائڈ اور ایک ہے ہیومن مینیپولیشن. ٹھیک ہے, ٹیکنیکل سائڈ میں یہ ہے کہ بندے ہیومن انٹریکشن بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتی کہ سامنے والے سے آپ کچھ کروائیں, آپ بس سیدھا ایک ویب سائٹ میں یا پھر کسی بھی ٹیکنالوجی میں آپ نے کوئی سیکیورٹی فلا پکڑا اور اس کے ذریعے سے اکاؤنٹس کمپرومائز کر لیے. ٹھیک ہے, اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ ہے اس پہ کوئی انجیکشن لگتا ہے, اب ادھر اس میں کسی نے اس کے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر لیا, وہاں سے سارے یوزر نے ای میل, پاسورڈ اور فون نمبر, یہ ساری جو ہمیں جسے ہم سائبر سیکیورٹی کی اصطلاح میں PII کہتے ہیں, پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن ایسی کچھ کہلاتا ہے, لیکن اس میں پاسورڈ بھی شامل ہو جاتے ہیں, تو یہ بریچز بھی کھلائی جا سکتی ہیں. تو اس لیول کی انفارمیشن بندہ گین کر لیتا ہے. تو یہ پیور ٹیکنیکلی ہوتا ہے, اس میں انسان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. اگر بندہ سوشل اویئر بھی ہو تو پھر بھی وہ نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ ویب سائٹ بذات خود کتنی سیکیور ہے. تبھی فیس بک, ٹویٹر اور یہ جو سارے ہیں یہ اپنی سیکیورٹی میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, اور بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا اپنا اتنا بڑا آرکیٹیکچر انفراسٹرکچر ہوتے ہوئے بھی ان کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا کسی ایک کونے سے بھی ہمارا وہ ہیک نہ ہو جائے, کسی ایک کونے سے بھی کوئی چیز وہ نہ ہو جائے. اچھا جو یوٹیوب کا چینل ہیک ہوا تو یوٹیوب تو سیکیور ہے اتنا. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اتنی کیا کہتے ہیں اتنی وہ ہونے کے باوجود یہ جو ٹیکنیکل فلو ہیں ان کو زیادہ تر استعمال نہیں کیا جاتا. زیادہ تر جو استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ہیومن مینیپولیشن کو, یعنی انسان کو بیوقوف بنانا. صحیح. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کوئی کہتا ہے یار اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے, اکاؤنٹ ہیک کر کے دو, کیونکہ ہاں میرے اس دوست کا بھی ہو گیا, اس دوست کا بھی ہو گیا, اس دوست کے بھی. تو اب اس سے ذہن میں ایک بات آتی ہے, فیس بک اپنی سیکیورٹی پہ کروڑوں روپے لگا رہا ہے اور یہ بچے کیا کر رہے ہیں 2 منٹ میں کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا. تو اس سے غلط فہمی لوگوں میں آ جاتی ہے کہ یار اکاؤنٹ ہیک کرنا آسان ہے, کوئی بھی کر لے, اور کیا کہتے ہیں تو ہمیں کر کے دو. اب تو اصل میں جو استعمال ہوتا ہے یہاں پہ وہ ہیومن مینیپولیشن کا استعمال ہوتا ہے. یہ 100% ورک نہیں کرتی. ہیومن مینیپولیشن میں یہ سین ہوتا ہے کہ آپ کس میتھڈالوجی کی اسٹریٹجی کے تحت اپنا پلان ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, سامنے والا کتنا IT سے اویئر ہے, آپ کس طریقے کی ٹیکٹک اس پہ یوز کر رہے ہیں. تو اس حساب سے جس کی زیادہ پروفیشنسی اس چیز میں ہوگی, جس کا زیادہ اس طریقے سے ہیومن مینیپولیشن والا ذہن ہوگا, وہ زیادہ اچھے سے اپنا یہ ٹاسک پرفارم کر پائے گا. اس میں یہ ہے کہ یعنی جو یہ ہیومن مینیپولیشن ہے یہ یعنی ہر کسی پہ کام نہیں کرے گی, لیکن اگر ویب سائٹ ٹیکنیکلی ہیک ہوئی تو وہ سارے یوزر جائیں گے, چاہے کوئی جتنا بھی بڑا IT کا ہو, ہے نا. ہاں اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے, کبھی کے بار ان دونوں کو چین بھی کیا جاتا ہے. ایک ویب سائٹ میں ایک ایسی ولنریبلٹی نکلی جو کہ سوشل انجینئرنگ میں کام آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. تو اب پھر وہ ان دونوں کو ملائے گا, وہ اس ولنریبلٹی کا فائدہ اٹھا کے ایک سوشل انجینئرنگ کیمپین لانچ کر دے گا پوری, کہ ماس لیول پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. اچھا تو یہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن ان سب چیزوں سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں, ان سے بچا کیسے جائے؟ اچھا بچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان اٹیکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک ٹیکنیکل سائڈ ہے
وہاں پہ تو آپ ایک طریقے سے سیف ہیں, کیونکہ فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور ان سارے چیزوں نے آپ کی سیکیورٹی کا بیڑا اٹھایا. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انفیکٹ اگر ادھر سے آپ سیف بھی نہیں ہے تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اور پھر میرے ساتھ باقی سارے بھی سیف تھی ہیں, تو میں اکیلا نہیں ہوں گا. ہاں, جہاں تک یہ ہے ہیومن مینیپولیشن کا, تو اس میں آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اٹیکس جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی یہ بہت کامن پیٹرن ہوتا ہے, اور یہ ہر جگہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک فیک لاگ ان پیج آیا, ٹھیک ہے, آپ کو ایسا لگا کہ یہ فیس بک کا لاگ ان پیج ہے, حالانکہ وہ فیس بک کا نہیں ہے, وہ کسی اٹیکر کا لاگ ان پیج ہے. آپ نے اوپر کی URL نہیں دیکھی, آپ نے اس پہ اپنے کریڈینشیل ڈال دیے, ٹھیک ہے. اس اٹیک کو ہم کہتے ہیں فشنگ اٹیک, ٹھیک ہے. اور اس فشنگ اٹیک کے ذریعے سے آپ کی جو کریڈینشیلز ہیں وہ اٹیکر کے پاس چلے جائیں گے. صحیح ہے. تو اب اس میں کیا کیا اس نے, کوئی فیس بک میں کچھ نہیں کیا, اس نے ایک الگ سے اپنی ویب سائٹ ہوسٹ کر دی جس کا نام اور URL فیس بک سے. اچھا, وہ اس کی اپنی ویب سائٹ ہوگی, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو پھر کیا کہتے ہیں, اس کو آپ کی کریڈینشیل مل گیا. دوسری چیز یہ کہ آپ نے کسی بہت ہی ویک پلیٹ فارم پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو مطلب اتنا جدھر کی سیکیورٹی اچھی نہیں ہے, جیسے کسی آپ نے بہت چھوٹی جگہ پہ کوئی گیمنگ کی سائٹ ہے, کوئی اس طریقے کی سائٹ ہے, اس پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. اب وہ سائٹ ہو گئی بریچ ہم کہہ رہے ہیں کہ یوزر نیم اور یوزر کی کریڈینشیلس نے بھر کے نکال دیا, ٹھیک ہے. اکثر ایک سیکیورٹی پریکٹس ہے جو ہمیں کہی جاتی ہے کہ ہر جگہ پاسورڈ ڈفرینٹ رکھا کرو, جبکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, جو پاسورڈ فیس بک کا وہی ٹویٹر کا, وہی انسٹاگرام کا, وہی گوگل کا, ہر جگہ کا سیم پاسورڈ رکھتا ہے. تو اس کا پھر کیا کرتے ہیں, پھر اٹیکر کیا کرتا ہے, وہ جو بہت ہی ویک پلیٹ فارم ہوتا ہے ادھر سے آپ کا اکاؤنٹ کمپرومائز کر دے گا. اب ادھر سے جو اس کو پاسورڈ ملا ہے وہ آ کے وہ آپ کے دوسرے اکاؤنٹ پہ بھی ڈالے گا, ٹھیک ہے. سارے اکاؤنٹ جائیں گے. ہاں, تو اس میں سے اگر سب کا اکاؤنٹ کا وہی پاسورڈ ہو تو سارے اکاؤنٹ جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ ہو گیا. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, ہر پلیٹ فارم پہ اپنا ڈفرینٹ پاسورڈ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر ویریشنز یاد نہیں ہو رہی تو کچھ ایسی رکھ دیں کہ جس میں آپ کہیں نہیں یار یہ فیس بک پہ تھوڑا سا اس طریقے کا رکھ دیتا ہوں. پھر وہ اکثر ایسا ہوتا ہے عموماً جو آپ نے لیپ ٹاپ کا رکھا ہوا ہوتا ہے وہی بندہ اس کا فیس بک کا رکھ دیتا ہے. اب وہ لیپ ٹاپ جو ہے, لیپ ٹاپ کے وہ کریڈینشیلز ملے, کسی نے آپ کو لکھتے ہوئے دیکھ لیے, اب اس کو پتہ چل گیا کہ یار, یا پھر آپ نے خود ہی بتا دیے, اب اس نے کہا یار یہ اس کی نا فیس بک پہ بھی ٹرائی مارتا ہوں, تو فیس بک پہ ورک کر گیا, ٹھیک ہے. صحیح. اسی طرح ایک اور اٹیک ہوتا ہے کی لاگنگ میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اکثر نا براؤزر کے اوپر ایکسٹینشن دکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ الاؤ کر دیں, وہ الاؤ کر دیں, آتے رہتے ہیں میرے پاس. تو اب وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے کوئی ملیشیس ایکسٹینشن اپنے براؤزر میں انسٹال کر لیں, ٹھیک ہے. صحیح. جو کہ کچھ گوگل سیکیورٹی کے نام کا ہوگا, فائر فاکس سیکیورٹی یا اس کے نام کا ہوگا, یا پھر بائر اپڈیٹ کرپٹو کرنسی کا نام ہوگا. بیسکلی ان میں سے ملیشیس کئی سارے ملیشیس ہوتے ہیں جو کہ کی لاگنگ کرتے ہیں. کی لاگنگ یعنی کہ آپ براؤزر میں جب بھی کوئی پاسورڈ لکھیں گے تو وہ ایکسٹینشنز آپ کی پاسورڈ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ میرے ساتھ ہوا تھا, ایک لڑکے نے کانٹیکٹ کیا تھا, اس نے بظاہر کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی, صرف اس نے ایک کہا تھا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بس ایک ایکسٹینشن پہ الاؤ کلک کیا تھا. میں نے دیکھا تھا اس کے براؤزر میں ایک ایسی ملیشیس ایکسٹینشن انسٹال ہو گیا تھا جو اس کے کریڈینشیلس چوری کر کے اس نے اس کی فیس بک سے پوسٹیں شروع کر دی تھی, ٹھیک ہے. اوہ اچھا. اب اس طریقے سے بھی اکاؤنٹ کمپرومائز ہو سکتا ہے, تو ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اگر بچنا ہے تو. سارے پھر اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کا پاسورڈ اسٹرانگ ہو, صحیح ہے. اسٹرانگ پاسورڈ سے مراد یہ کہ اس میں کیپٹل لیٹر آتے ہوں, اسمال لیٹر آتے ہوں, اور سمبلس کا استعمال ہو, پاسورڈ کی لینتھ لمبی ہو. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, بندہ بروٹ فورس اٹیک نہیں مار سکتا. بروٹ فورس اٹیک میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ایک بہت سارے کامن پاسورڈ کی ایک لسٹ بنائی اور پھر ایک اٹیک چلا دی جس کے ذریعے سے
جو سافٹ ویئر ہے وہ کیا کرے گا, وہ سارے کامن پاسورڈ ایک ایک کر کے اٹیمپٹ کرتے رہے گا. جو صحیح والا ہوگا اس پہ اسٹیٹس کوڈ میں یہ بتا دے گا کہ ہاں بھائی یہ والا صحیح پاسورڈ ہے. ایک ایک کر کے چیک کرتے رہے گا سارے, یہ کر کے چیک کرتے رہے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں بروٹ فورس اٹیک. اب اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ ایڈیشنل سیکیورٹی لیئر لازمی لگائیں. میرا مثال کے طور پہ میرا ایک دوست تھا, اس کا بھی اکاؤنٹ کمپرومائز ہوا تھا, لیکن وہ اس وجہ سے بچ گیا کیونکہ اس نے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن لگائی ہوئی تھی. یہ کیا چیز ہے؟ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جب بھی آپ لاگ ان کریں گے تو آپ سے ایک کوڈ مانگے گا, او ٹی پی ہم کہتے ہیں ون ٹائم پاسورڈ کو. یہ کوڈ آپ اپنی ای میل پہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں, موبائل پہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ 6 ہندسی کوڈ مانگے گا, اور وہ کوڈ جب آپ ڈالیں گے تو یہ آپ کو ایسے ملے گا. اب کسی کو آپ کریڈینشیلس پتہ بھی لگ گئے, اس نے لاگ ان کیا تو یہ اس سے کوڈ مانگے گا, تو وہ اب اس سے کوڈ مانگے گا. وہ کوڈ ہر بار چینج ہوگا. لیکن اب اس کی نا ایک ویب سائٹ نے خود ایک پروٹیکشن لگا دی ہے, وہ یہ کہ دیکھتے ہیں کسی ان نون لوکیشن سے جب اکاؤنٹ لاگ ان ہوا ہے جی میل کا, تو اب وہ کہیں گے کہ یار ابھی یہ اتنے عرصے پہلے تو یہ اس کی لوکیشن کراچی آ رہی تھی, جبکہ ابھی جو اگلا اکاؤنٹ لاگ ان ہو رہا ہے وہ لاگ ان ہو رہا ہے رشیا سے. اب کہہ رہے ہیں یہ اتنا ڈسٹینس پہ اس بندے نے اتنی جلدی کیسے کور کر لیا. ٹھیک, تو وہ اس قسم کی انٹیلیجنس یوز کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اس پہ وہ لاک کر دیتے ہیں اور او ٹی پی ٹائپ مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ او ٹی پی پرووائڈ کرو یا کچھ ایسی پرووائڈ کرو تو ہم آپ کو لاگ ان کرتے ہیں ایسا. جب آپ کسی نئی لوکیشن سے لاگ ان کرتے ہیں تو یہ سارے کامن ٹیکٹکس ہیں جس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے. اور اس طریقے کے اور بھی کئی سارے اٹیک ویکٹرز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اٹیک کہلاتا ہے MITM اٹیک. ٹھیک ہے, MITM, ہاں, اس کو ہم کہتے ہیں مین ان دا مڈل اٹیک. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, آپ نے ویب سائٹس کے اوپر دیکھا ہوگا کہ کچھ ویب سائٹ کے شروع میں HTTP ہوتا ہے جو کہ لال رنگ کا بنا ہوا آ رہا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے HTTPS. ہاں وہ میں نے تالا دیکھا ہے, کچھ بنا ہوا ہوتا ہے سائڈ میں, تالا ٹائپ بنا ہوا ہوتا ہے نا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک وائی فائی سے کنیکٹ ہیں, صحیح ہے. اس وائی فائی میں کیا ہے کہ اس وائی فائی سے ایک اٹیکر بھی کنیکٹ ہوا ہے. اب وہ ایک ایسا اٹیک لانچ کر سکتا ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ کا ٹریفک جا رہا ہے وہ اس کے بیچ میں بیٹھ گیا, اور آپ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ ویو کر رہے ہیں, یعنی سرور سے کال کر رہے ہیں یا پھر سرور میں سینڈ کر رہے ہیں, تو وہ اٹیکر بیٹھ کے آپ دونوں کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ نے کسی HTTP ویب سائٹ پہ اپنے کریڈینشیلس ڈالے ہوں اور وہ کریڈینشیلس اٹیکر نے پڑھ لیا ہوں, اٹیکر کے پاس آ گیا. صحیح ہے, صحیح. اب یہ بھی ہے کہ اب فیس بک تو HTTP ایسے یہ سارے سیکیور پلیٹ فارم ہے, لیکن اس پہ پھر وہی بات, آپ نے ایک پاسورڈ سیم ہر جگہ رکھا ہوا ہے تو ایک ویک پلیٹ فارم کا پاسورڈ آپ کا اسٹرانگ پلیٹ فارم پہ بھی چل گیا. سمجھ گیا. تو ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا کہ سائبر کرائمس کیوں اتنے بڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ بھائی نے بہت اچھے سے بتائی, اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ان کے سیکیور اپنے آپ کو بچانے کا کیا طریقہ ہے. تو کافی ہمیں فائدہ ہوا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان اسکیمرز اور ان ہیکرز سے بچا سکتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے ہمارا ڈیٹا استعمال کرتے ہیں. تو اب تو اکاؤنٹ ہیک کرنے کے حوالے سے عوام کو ایک بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اکاؤنٹ کے اتنے سارے اٹیکنگ ویکٹرز ہیں کہ میں اگر آپ بات کرتے جاؤں کہ آپ کس طریقے سے آپ ہیک ہو سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ کا اکاؤنٹ کمپرومائز ہو سکتا ہے, تو آپ اس حوالے سے پھر کافی زیادہ اویئر رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ آپ نے کہیں کسی کا سیشن کیا کہتے ہیں, آپ کو کہیں پہ کسی کا سیشن دکھا کہ کوئی بندہ اکاؤنٹ لاگ ان کر کے لاگ آؤٹ کرنا بھول گیا. صحیح ہے, سیٹ. اب یہ کسی کے موبائل میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کیا تھا, اب لاگ آؤٹ کرنا بھول گیا میں, تو اب وہاں پہ آپ کا سیشن لاگ ان رہ گیا. ٹھیک ہے,
اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے وہ ہیک ہو گیا, کسی نے ہیک کیا, لیکن حالانکہ آپ نے اپنا ایک فیشن پکڑ لیا. تو ایک بہت اچھی سیکیورٹی پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی جائیں لاگ آؤٹ کرنا ضرور یاد رکھیں. صحیح ہے, لاگ آؤٹ کیے بغیر وہ ڈیوائس وہ چیز نہ چھوڑا کریں. اچھا اگر میں نے کہیں لاگ آؤٹ نہیں کیا, میں بھول گیا اور اب مجھے وہاں سے لاگ آؤٹ کروانا ہے اس ڈیوائس سے, تو کوئی ایسا آپشن ہوتا ہے؟ ہاں, ساری فیس بک اکاؤنٹس میں کیا کہتے ہیں, ایک فیس بک ہو یا پھر کسی بھی پلیٹ فارم کے اکاؤنٹ میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ ویو کر سکتے ہیں کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ کتنی ڈیوائسز سے لاگ ان ہے. سمجھ گیا. ٹھیک ہے, تو اس کے ذریعے میں سارے اکاؤنٹ لاگ آؤٹ کر سکتا ہوں کیا؟ اچھا, پوڈ کاسٹ کا ایک اگلا حصہ ہے, اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اکاؤنٹ ہیک ہونے سے بچانے کی تو ہم کوشش کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ یار یہ چیزیں جاننا ضروری ہے, اٹیکس معلوم ہونا ضروری ہے. میں نے جو اور بھی چینل پہ ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں آپ وہ سب بھی دیکھیں, اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم پہلا حصہ ڈسکس کر لیں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اکاؤنٹ ریکور کر سکتے ہیں. مطلب ایک دفعہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تو بھائی اب اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, اب کیا کریں. ہاں, یہی تو مینلی پوچھنا تھا کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا, جن کا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا, صحیح ہے, اب کیا کریں, اب کیا کر سکتے ہیں وہ. لیکن اس سے پہلے میں بس آخری وہ مختصر سی ایک اور چیز کور کر لوں جو کہ اکاؤنٹ ہیک ہونے میں وہ آتی ہے. وہ یہ کہ آپ کے پاس کبھی کوئی کال آتی ہے اور کوئی بندہ کوئی کوڈ پوچھ لیتا ہے, اور وہ اس کی کوڈ پوچھنے کی ترتیب کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے کہ میں نے ایک کوڈ سینڈ کر رہا تھا اپنے موبائل میں, صحیح ہے, وہ غلطی سے آپ کے موبائل میں آ گیا, تو آپ وہ کوڈ بتا سکتے ہیں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ بولتا ہے میں پیمنٹ بھیج رہا تھا, غلطی سے آپ کے موبائل میں آ گئی. یار میں وہ بھیج رہا تھا, وہ اپنے موبائل میں بھیج رہا تھا, وہ آپ کے موبائل میں آ گیا, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, مجھے ایک ضروری کام ہے. ہاں, تو بھائی اپنے موبائل میں بھیج رہا تھا, آپ کے موبائل میں کیسے آ گیا. مطلب وہ ظاہر سی بات ہے, اس میں وہ بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ وہ آپ کا اکاؤنٹ ریسیٹ مارتا ہے, فارگیٹ پاسورڈ پہ کلک کرتا ہے. سمجھیے, اور فارگیٹ پاسورڈ پہ جیسے ہی کلک کرتا ہے تو ایک چیز شو ہوتی ہے کہ ہم آپ کے پاسورڈ ریسیٹ جو کوڈ ہے وہ ہم آپ کے موبائل یا ای میل پہ سینڈ کریں. اب جس بندے کا ای میل یا موبائل اس ہیکر کے پاس یا اٹیکر کے پاس ہوگا, تو وہ بندہ پھر اس ای میل پہ یا اس فون نمبر پہ کال کر کے بولتے ہیں یار میرا کوڈ آپ کے پاس آ گیا. وہ کوڈ بتا دیں گے آپ, سر ایک نمبر آیا ہوگا آپ کے پاس, وہ نمبر بتا دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جب نمبر آتا ہے تو اب وہ اس طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ واقعی جو میں نے کہا نا آئی ٹی سے اویئر نہیں ہے, وہ بتا دیتے ہیں, اور وہ اس کو نا بہت خیر کا کام سمجھتے ہیں کہ یار میں کسی انسان کی مدد کر دیتا ہوں, یہ ایک بھلا ہو جائے گا اس کا, جبکہ اس کے ساتھ اسکیم ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کی اچھا, اور انہیں اسکیمس کی کچھ کامن مثالس وہی ہیں جو کہ آج کل چل رہی ہوتی ہیں کہ جیتو پاکستان یا بول کی طرف سے آپ کے اتنے پیسے نکلے ہیں, اس میں آپ سے کچھ ایڈوانس پیمنٹ مانگتے ہیں. اچھا, کئی سارے اسکیمس کی خاص طور پہ جو سائبر سیکیورٹی یا سائبر کرائم کے حوالے سے, اس میں یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں, ایک کامن پیٹرن ہے ایڈوانس پیمنٹ. ٹھیک ہے, اچھا, اور ان کو بہت جلدی ہوتی ہے آپ سے نا وہ نکلوانے کی, کیا کہتے ہیں, کچھ بھی کر کے آپ جلدی سے پیمنٹ کر دیں بس. صحیح ہے, تو اس طریقے سے فون کال کے ذریعے سے آپ سے وہ کیا جا سکتا ہے. دوسری بات, اس طریقے کی آپ کے پاس موبائل پہ میسیجز اور آپ کو ای میل آ سکتی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, اتنے بجے آپ کے اکاؤنٹ میں لاگ ان, آپ پلیز یہاں سے لاگ ان کر کے ویریفائی کریں کہ آپ کا اکاؤنٹ وہ تو نہیں ہو گیا, بند تو نہیں ہو گیا. صحیح. اور وہ بیسکلی انہوں نے جو یو آر ایل دی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فشنگ یو آر ایل, یعنی فیک لاگ ان پیج. تو ایسے کسی بھی میسیج کو آپ کھول کر نہ دیکھیں یا اس سے انٹریکٹ نہ کریں. صحیح ہے, اور وہ کوڈوں سے نہیں بتائیں. ایک اور چیز, آپ کے پاس کبھی کبھار وائرس آ جاتے ہیں, جیسے مثالی طور پہ کوئی چیز ہے پلے اسٹور پہ پیسوں کی مل رہی ہے تو آپ نے کہیں سے فری میں اٹھا لیا. یہ تو میں کرتے رہتا ہوں. اور پھر جب آپ وہ کرتے ہیں تو جب وہ آپ
اینڈرائڈ میں وہ ایپ انسٹال کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ غیر گوگل سے تصدیق شدہ ایپ کے لیے آپ کو کہتا ہے سیکیورٹی ڈسیبل کرو موبائل کی, ہاں پھر یہ سب کرنے کو بولتے ہیں. اس طریقے سے آپ ایک وائرس اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. وہ وائرس کیا کرتا ہے, وہ وائرس آپ کے موبائل سے آپ کے اکاؤنٹس کی کریڈینشیل چوری کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کے سیشنس چراتا ہے, یا پھر کسی بھی طریقے سے وہ آپ کے موبائل کو کمپرومائز کر سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, ہمارے کئی سارے لوگ اب جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں وہ موبائل پہ استعمال کر رہے ہیں. ہاں بالکل. تو پھر موبائل کے ذریعے سے وہ آپ کی کی لاگنگ بھی کرتا ہے اور کئی ساری چیزیں کر کے وہ آپ کی کریڈینشیلس چرا لیتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وائرس اگر آپ کے کمپیوٹر میں آیا تو کمپیوٹر میں اگر آپ کے وائرس ہے تو اس سے بھی وہ کسی طریقے سے آپ کی کریڈینشیل چوری کر سکتا ہے. صحیح. تو اب اس کا تعلق ویسے تھوڑا دور کا کہ یار میرے موبائل پہ وائرس آیا اور میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, اس کا کیا تعلق, لیکن اسی طریقے سے ہوا ہے. صحیح ہے کہ کسی بندے کا جب ریموٹ ایکسیس ملا کسی کی ڈیوائس پہ, تو اب وہ ہیکر نے سب سے پہلے یہی کیا کہ اکاؤنٹ کے کریڈینشیل ایکسٹریکٹ کیے براؤزر سے, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اب یہ بتائیں ہم مجھے کہ میرا اکاؤنٹ ہو گیا ہیک, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تقریباً ایکسیس آ گیا جی, تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تو کیا کریں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ انیشیل فیز میں اس کے پاس ای میل نہیں آیا, ابھی اس کے پاس سیشن گیا ہے, ہلکا طور پہ گیا ہے, تو وہ کیا کریں. لیکن پہلے یہ بتائیں کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تو میں کیا کروں. اچھا, اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, اس کا آپ کو پتہ کس طریقے سے چلتا ہے. آپ کے پاس موبائل میں میسیج آتا ہے سیٹ کہ آپ کا موبائل ایک نئی لوکیشن سے لاگ ان ہوا ہے, ہم وہ کھول کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سب پہ ہی ہے, آپ کا گوگل کا اکاؤنٹ ہیک ہوگا, ہاں سب پہ ہی ہے. صحیح. یا پھر آپ کو ای میل آتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے ہی یہ ہو تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اچھا یہ بات تو طے ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ کمپرومائز ہوا ہے تو آپ کے موبائل میں 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن نہیں لگی ہوئی ہوگی, کیونکہ اگر لگی ہوئی ہوتی تو کمپرومائز ہی نہیں ہوتا. ہاں, تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنا ہے فوراً سے اسی ٹائم. صحیح. اور لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو دوسری ڈیوائسز سے لاگ آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری ڈیوائسز سے نہیں اس پہ اگر میرے پاس 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن لگی ہوئی ہے, نہیں لگی ہوئی, ہیک ہو چکا, تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو گیا, آپ کو دوسری ساری ڈیوائسز سے لاگ آؤٹ کر دینا ہے, وہ ڈیوائسز شو کر رہا ہوگا. صحیح. جب دوسری ڈیوائسز سے آپ لاگ آؤٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ کو اپنا پاسورڈ چینج کرنا ہے. صحیح. تیسری چیز یہ کہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ پہ فوراً پھر 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن انیبل کر دیں, اور میں بچ جاؤں گا, اور پھر یہ صرف یہ 3 اسٹیپ کر کے آپ بچ جائیں گے. لیکن اگر میرے دماغ میں ایک چیز آئی ہے کہ ہم لوگ اپنا پاسورڈ چینج کر رہے ہیں تو ہیکر ہم سے پہلے بھی تو پاسورڈ چینج کر سکتا ہے اور ہر جگہ سے لاگ آؤٹ کر دیں. یہ دوسرا فیس ہے کہ اب اس نے آپ کا پاسورڈ چینج کر دیا. صحیح ہے. اور جیسے ہی وہ پاسورڈ آپ کا چینج کرے گا تو اب آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ کا ایکسیس نہیں ہے, چلے گیا. یہاں سے پھر ہم یہ اب ہمارے سائڈ کی ایفرٹ یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس اٹیکر کے پاس میرا ای میل بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک ای میل پہ بنا ہوا ہوگا یا فون نمبر پہ بنا ہوا ہوگا. صحیح. اس کے پاس خالی پاسورڈ ہوگا اس وقت تک. آپ اپنے ای میل یا فون نمبر سے وہ اکاؤنٹ ریکور کر سکتا ہے. اب اس پہ 2 کنڈیشن آ جاتی ہیں. کیا؟ ایک یہ کنڈیشن کہ اس نے فیس بک یا کسی بھی اکاؤنٹ کی سیٹنگز میں جا کے آپ کا ای میل اور آپ کا نمبر ہٹا کے اپنی ای میل اور اپنا نمبر ڈال دیا, ٹھیک ہے, ڈمی نمبر یا ڈمی ای میل, ٹھیک ہے, چینج کر دیا. دوسری چیز یہ کہ وہ آپ کی ای میل ہیک کر چکا تھا اور اسی کے ذریعے آ گیا. اب اس نے جو آپ کا اکاؤنٹ ہیک کیا وہ ای میل کے ذریعے سے ہی آپ کا پاسورڈ ریسیٹ کیا اور
اب آپ اس کو آپ کے اکاؤنٹ کا ایکسیس ملا, اور پھر اس نے ای میل کا بھی کر دیا ہوگا, مطلب اس سے سب کا ای میل کا بھی کر اس سے پوری طرح کور کر لیا. تو اب آپ کے ہاتھ میں پھر وہ بنیادی چیزیں بھی نہیں رہی. تو پہلے دوسرے فیس کا بتائیں جس میں اس کے پاس ای میل نہیں ہے. تو پھر تو آپ ای میل سے ہی ریکور کر لیں گے, پھر ہم لوگ ڈائریکٹ ای میل سے ریکور کر لیں. پھر آگے کے وہی سیم اسٹیپ, ہر ڈیوائس سے لاگ آؤٹ, پاسورڈ چینج, 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن اپلائی کر دیں. اب یہ تیسرا والا فیس آ گیا. ہاں, کہ اس کے بعد سب کچھ ہی ہے. اس کے بعد سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جس طریقے سے ہوتا ہے نا, احتیاط بندہ تبھی کرتا ہے جب کیا کہتے ہیں کوئی اس کے ساتھ کچھ ہو. ہاں, مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر کے پاس تب نہیں جاتا ہے, یا ڈاکٹر ابھی تو میں بالکل صحت مند ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طریقے سے اپنی صحت برقرار رکھ سکتا ہوں, اور مجھے کچھ ایسی چیزیں لکھ کے دیں. اس طریقے سے نہیں ہوتا, کوئی نہیں جاتا. ایسی ہوتا ہے کہ لوگ جب بیمار پڑتے ہیں تبھی جاتے ہیں. سائبر سیکیورٹی میں بھی یہی والا معاملہ ہے کہ لوگوں کو ویسے بتاتے رہو تو وہ بور ہوں گے, اچھا ہاں یہ ٹھیک ہے, لیکن جب ایک دفعہ وہ کمپرومائز, ایک بندہ جو کمپرومائز ہو چکا, وہ پھر اگلی بار سے احتیاط کرتے ہیں, نہیں یار ساری چیزیں دیکھ دھاک کے کرنی ہے. ہاں, دیکھ کے رکھنی ہے, ہر چیز سیکیورٹی کے حساب سے اچھی ہونی چاہیے. صحیح. لیکن میرا اس میں یہ وہ کلیئر ایک بار وہ پوچھنا تھا کہ یعنی جب تیسرا فیس آ گیا یعنی اس کا سب کچھ ہے تو ہمارا اکاؤنٹ ریکور نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ جو آخری فیس ہے, اب اس میں کیا ہے کہ آپ اپنی ایفرٹ سے نہیں کر سکتے. اس میں اب آپ کو 2 لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. دو چیزیں ہیں جن کو آپ انگیج کر سکتے ہیں. ایک تو وہ پلیٹ فارم جس پہ آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا تھا, دوسرا آپ کے ملک کی لوکل لا انفورسمنٹ. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کا اکاؤنٹ فیس بک پہ بنا ہوا تھا تو فیس بک کا ایک ریسکیو آپشن ہوتا ہے. صحیح. ریسکیو آپشن پہ آپ جائیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پرانے پاسورڈ کیا تھے. پرانے پاسورڈ دیکھتا ہے اور پھر وہ ایک پروسیس رن کرتا ہے. اس پروسیس کے ذریعے سے وہ چیک کرتا ہے کہ واقعی آپ کا اکاؤنٹ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہیک ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو فیس بک وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. اس میں اتنی آئی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسے کہ, اور اگر وہ ظاہری طور پہ نہیں لگ رہا ہوتا تو وہ فیس بک کے پاس ایک انٹرنلی ایک ٹکٹ بنتا ہے جس کے ذریعے سے وہ واقعی دیکھتے ہیں. پھر وہ آپ سے نا آپ کی پاسپورٹ آپ کے شکل, اچھا لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہیلپ کے لیے, وہ آپ اپنی پوری چیزیں بنا کر جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے آپ ان کو سینڈ کریں, بتائیں کہ اس ٹائم میرا اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے. ہاں, تو اب وہ آپ کی وہاں سے اکاؤنٹ ریکور کریں گے. اچھا, اب جیسے انہوں نے دیکھا ہوا کہ میری شکل اپلوڈ ہوئی ہے تو مجھ سے بولیں گے الگ اینگل میں تصویر مانگیں گے اور چیزیں کریں گے اور ڈیٹیل پوچھیں گے اور سارے وہ چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اچانک سے تو سب کچھ چینج نہیں ہو گیا اکاؤنٹ کا, اچانک سے سب کچھ چینج نہیں ہو گیا. تو اس طرح وہ پتہ لگا لیتا ہے. اگر ٹیم بیٹھے, اور بہت آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یار اکاؤنٹ ہے وہ چھوا. ٹھیک ہے, صحیح. اگر ان کے پاس یہ آپ کا کیس کھلا ہو. دوسری چیز یہ کہ آپ کے ملک کی لوکل لا انفورسمنٹ جس میں آپ کی آ جاتی ہے FIA سائبر کرائم. FIA سائبر کرائم کے آپ جب پورٹل میں جاتے ہیں تو اس پورٹل میں جا کے آپ اپنی ساری ڈیٹیلز لکھیں کہ کس طریقے سے کس ٹائم پہ ہوا اکاؤنٹ. وہ سارے آپ کا جو FIA سائبر کرائم ہے وہ ان سارے اداروں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے. تو یہ سارے ادارے پھر ان سارے اداروں کے ساتھ پھر ورکنگ میں آپ کی لا انفورسمنٹ آتی ہے اور یہ آپ کا اکاؤنٹ ریکور کر کے دیتی ہے. صحیح ہے. صحیح. تو ہم لوگ 2 چیزیں کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ وہاں سے کانٹیکٹ کر لیں اور لوکل ایجنسی سے بھی کانٹیکٹ کر لیں. لوکل ایجنسی سے کبھی کبھار کسی کا ہوتا ہے FIA سائبر کرائم سے کیس حل نہیں ہو رہا لیکن اس نے فیس بک سے حل کروا لیا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فیس بک سے کیس حل نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ FIA سائبر کرائم سے حل کروا لیتے. تو یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی نہیں کر کے دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے, گیا آپ کا اکاؤنٹ. پھر آپ کیا کرنا ہے اگر آپ کا ان سے بھی نہیں ہو رہا, یہ لاسٹ اور سب سے ورسٹ کیس سینیریو ہے کہ انہوں نے بھی نہیں کر کے دیا نا, تو پھر آپ کیا کریں, انسٹنٹلی نیا اکاؤنٹ بنائیں اور اس اکاؤنٹ پہ آپ کے جتنے دوست ہیں ان کو آپ یہ بولیں کہ اس اکاؤنٹ پہ رپورٹ کریں. اور یہ اکاؤنٹ میرا نہیں ہے, آپ بتا دیں, یعنی ان کی کوئی بات نہیں سننی, یہ سب. ہاں,
کیونکہ پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ کو استعمال کر کے کئی ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے, کئی سارے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے, ایپ یوز کر پیسے مانگے گا وہ دوست قریبی. ٹھیک ہے, تو اب آپ ایک اکاؤنٹ بنائیں اور اس پہ کے ذریعے سے اب آپ اپنے دوستوں کو بتائیں, جتنے بھی دوست آپ کے پرانے اکاؤنٹ پہ ایڈ ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, ظاہر ہے, ان سے کہیں کہ اس پہ رپورٹ کریں. تو پھر وہ رپورٹ کرتے ہیں, جب اتنی بھاری رپورٹیں آتی ہیں تو فیس بک پھر وہ اکاؤنٹ بند کر دیتی ہے. اب اس سے جو ہیکر کے پاس اس کا جو ایسے ہیکر بھی اس کو صحیح طریقے سے انومریٹ نہیں کر پائے گا یا پھر اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا نہیں پائے گا. ٹھیک ہے, صحیح صحیح. آپ کا اگر کوئی کریڈٹ کارڈ ان اکاؤنٹ سے اٹیچ ہے تو ان کو فوراً ڈیٹیچ کریں, جیسے ہی آپ کو آپ کے علم میں آئے کہ یار یہ اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے. اچھا, یہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں بھلے اکاؤنٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. ہاں, وہ آپ پیچھے سے اس کا وہ بند کر دیں کریڈٹ کارڈ کی طرف سے, کریڈٹ کارڈ کی طرف سے. صحیح ہے. اور پھر اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر آپ نے فیس بک پہ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن لگائی ہوئی ہے, آپ اپنی ای میل پہ بھی لگائیں. ٹھیک ہے, جس ای میل پہ آپ کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں آپ کو وہ ای میل بھی سیکیور رکھنی ہے, یعنی ڈبل. ہاں صحیح ہے. تو اس طریقے سے آپ سائبر ورلڈ میں اپنا اکاؤنٹ ریکور کرنے کے بعد جو میتھڈالوجیز اختیار کر سکتے ہیں وہ یہ ہے, یہ طریقہ کار ہے جس کے حساب سے آپ چلیں گے. اچھا, اس میں یہ بھی ہے سائبر FIA سائبر کرائم سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے کئی سارے لوگ ڈرتے ہیں. کوئی ایک یونیورسٹی میں ایک طبقہ ہے, وہ اس سے میں کہہ رہا تھا, کوئی لڑکا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرا نام تو نہیں آئے گا. FIA سائبر کرائم والے ایک بیسکلی ایک کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ تھا وہ ریکور آن کرنا تھا, تو کہہ رہے میرے گھر پہ تو نہیں آ جائیں گے, یہ تو نہیں کریں گے, میرا نام تو نہیں آئے گا, اس طریقے سے بدنامی تو آپ کو اس حوالے سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. FIA سائبر کرائم میں آپ کی ساری کانفیڈینشیلٹی FIA سائبر کرائم والے رکھتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں بلیک میلنگ بھی تو کرتے ہیں اکثر ان سب چیزوں میں, تو اس کا کیا کریں؟ ہم آپ کا یہ کر لیں گے, ہم آپ کو وہ ہیک کر لیں گے, آپ ہمارے یہاں یہ بھیج دیں اتنے پیسے, آپ کا ہمارے پاس سب ہے. جب تک کیا کہتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوپن سورس انٹیلیجنس سے, یعنی آپ کی جتنی بھی انفارمیشن پبلک ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک ایسی آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت وہ کر لیا ہے, اب یہ بھی دے دو. تو وہ اس طریقے سے اٹیکر اپنی میتھڈالوجی ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جتنی انفارمیشن میرے پاس پہلے سے اس کو استعمال کرتے ہوئے بندے کو یہ یقین دلا دے کہ میں اس کو پورا ایکسیس کر چکا ہوں, اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کی ریڑ مار دوں گا. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ کہ اس کو آپ سے کانٹیکٹ نہیں کرنا ہوتا, وہ آپ کی ساری انفارمیشن استعمال کرتے ہوئے ہی آپ کو کمپرومائز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے اٹک رہا ہوتا ہے یا پھر اس کی بات بنی نہیں ہوتی. تو اب وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, تو پھر وہ یہ دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے, ڈائریکٹ پہنچتا ہے, جتنی انفارمیشن میں نے اس کے بارے میں جمع کر لی اس کے ذریعے اس کو تھریٹن کرتا ہوں, اس کے ساتھ میں سوشل انجینئر یعنی ہیومن مینیپولیشن کرتا ہوں. اور وہ یہ ہیومن مینیپولیشن کا حصہ ہے. ہاں, تو اس میں وہ ڈر جاتا ہے بندہ اور سب دے دیتا ہے اکثر اوقات. ہاں ایسی کچھ, لیکن اس کے بعد سب کچھ نہیں ہوتا, پہلے سے نہیں ہوتا, تبھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ فیسز ہوتے ہیں. اچھا, تو اس طرح کر کر میں اپنا آپ کو بچا سکتا ہوں اور یہ سارے پریکاشن لے سکتا ہوں. ہاں, اس میں کیا کہتے ہیں, اس کا میں کنکلوژن اسی طریقے سے کہوں گا کہ اکاؤنٹ ہیک ہونے سے پہلے بالفرض اگر آپ کبھی بھی ہیک نہیں ہوئے تب بھی آپ وہ ساری پریکاشنس اپلائی کر لیں, جس میں سب سے پہلے کیا ہے اسٹرانگ پاسورڈ, VIP 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن. ٹھیک ہے, ای میل پہ بھی آپ کے سارے اکاؤنٹس پہ بھی. ٹھیک ہے, ڈن. ہر جگہ ڈفرینٹ پاسورڈ استعمال کرنا, سمجھ گیا. ہر 6 مہینے بعد اپنا پاسورڈ چینج کرنا. بہتر ہے کہ کوئی اچھا پاسورڈ مینیجر استعمال کرنا. پاسورڈ مینیجر کیا ہوتا ہے؟ پاسورڈ مینیجر بیسکلی ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ کا رینڈم پاسورڈ جنریٹ کرتا ہے اور پھر وہ یاد کر کے رکھتا ہے. وہ ایکسٹینشن پھر جب بھی آپ اس فیس بک کی پہ یا اس اکاؤنٹ پہ آتے ہیں تو وہ خود ہی وہ پاسورڈ انٹر کرتا ہے. اور ٹھیک ہے, چھٹی چیز, جب بھی کسی کی ڈیوائس میں لاگ ان کریں لاگ آؤٹ کرنا مت بھولیے. صحیح کیا.
ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ فیس بک کی دنیا میں ہیک ہونے یا انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ ہیک ہونے سے بچ سکتے ہیں. اگلی چیز, ہیک ہو گئے کیا کریں. ٹھیک ہے, اس کے تینوں فیسز میں نے آپ کو بتا دیے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ پہ جتنا اٹیکر کا ایکسیس بڑھتا گیا اس حساب سے آپ کی میتھڈالوجیز کس طریقے سے چینج ہوں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. پھر آپ نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی, تو ہم لوگ اپنے آپ کو یعنی اکاؤنٹ ہیک ہونے سے پہلے بھی اس پہ کافی ساری سیکیورٹی لگائیں, 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن لگائیں, اور ہیک ہو گیا اس کے بعد کیا کیا کر سکتے ہیں, اور یہ جو ہیومن مینپولیشن ہے ان ساری چیزوں سے بھی کیسے بچا جا سکتا ہے. جی. اور یہ ایشو کافی کامن ہو رہا ہے, تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے, اس کو سنسیئرلی لینا چاہیے, یعنی اس کو گزارنا نہیں چاہیے. کیونکہ جب ہیک ہوتا ہے تو بہت بڑے بڑے نقصان بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ یعنی کروڑوں کا نقصان ہو گیا اگر کوئی بڑی چیز ہیک ہو گئی. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھ رہا ہے. امید ہے آپ سب اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور اس سائبر سیکیورٹی کے ورلڈ میں بھی اپنے آپ کو سیکیور رکھیں گے, سائبر ورلڈ میں بھی جس طرح آپ اس دنیا میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اجازت دیجیے. جزاک اللہ.